ہم مشتاق نے صرف عباس کو دیکھا، عباس کعبے کی جانب چلے، کعبے نے عباس کی عزت میں اپنے شانوں کو چھپا۔ اب جو لفظ سن کے بولتے ہو یہ بندے بولنا، عباس کعبے کی چھت پہ آئے، عباس کعبے کی چھت پہ آئے۔ سندھ انصاف کرے تو میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ کعبے کی چھت نے عباس کے تلوے چومے۔ وہ لوگ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، کعبے کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے چومے۔ عباس چھت پہ ایسے ٹہل رہا تھا جیسے خندق کے میدان میں علی چل رہا تھا۔ حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے اور عباس کعبے کی چھت پہ تھا۔ حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھا۔ حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے، عباس کعبے کی چھت پہ ہے۔ میں نے جب طریق سے یہ منظر دیکھا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا طواف کعبے کا ہو رہا ہے یا غازی یہ طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا غازی کا ہو رہا تھا۔ کعبے کی چھت پہ عباس، حاجی طواف پہ، حسین دور مسند پہ۔ کون کہتا ہے کہ غازی لڑا نہیں؟ بندے کہتے ہیں کہ عباس تو کربلا میں لڑا ہی نہیں۔ عباس اپنے حصے کی جنگ مکے میں کر چکا۔ عباس تلوار سے نہیں خطبے کی دھار سے لڑا ہے۔ غازی آنکھوں کی طاقت سے لڑا ہے، غازی لہجے کے زور پہ لڑا ہے۔ عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے اور یوں ہزاروں حاجی۔ میں طواف کا جملہ واپس لینے لگا، جو میں نے طواف والا جو کہا تھا نا میں واپس لینے لگا ہوں۔ حاجیوں نے کعبے کو گھیرا لیا ہوا تھا، حاجی کعبے کو گھیر کے کھڑے تھے۔ بلا تشبیہ عباس نے یوں حاجیوں کو دیکھا، پھر یوں حسین کو دیکھا۔ سخی عباس کے جو نوکر بیٹھے اس سندھ میں دھرتی پہ نگر نگر پہ عباس کا علم ہے۔ عباس نے یوں حسین کی طرف دیکھا، عباس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے خطبہ شروع کیا۔ عباس کی آواز ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو عباس کے نوکر بیٹھے، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے، قدموں کی وجہ سے، قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اتنا کہنا تھا، حاجیوں نے بلا تشبیہ یوں عباس کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگے یہ کعبہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے علی کی وجہ سے عزت ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے علی کی وجہ سے عزت ہے۔ عباس نے ان کے دل کے اندر پھرتے ہوئے ارادے کو پاپا۔ عباس نے دوسری خطبے کی صدر گئی۔ عباس کا من کانا بیت الامس اصبح قبلہ دار، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف اینٹوں کا مکان تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا۔ یہاں سے لے کے وہ باہر کھڑے بزرگ تک جو نوجوان باہر کھڑا ہے جس کے دل میں عباس ہے، جس کی رگوں میں حسین کی محبت ہے، وہ بندہ جہاں جہاں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے غازی کو سلام کرے گا۔ جملہ میری خطابت کا نہیں ہے، عباس کا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی ہے۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجی دیکھے۔ عباس کی آوازیں ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو۔ بندے کا تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، ہمارے بدن پہ احرام ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ عباس نے کعبے کی چھت میں تمہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔
کافرو اے فاجرو، اے کافرو اے فاجرو، بندوں کے چہروں پہ موت کی سردی آئی۔ عباس کہتا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ عباس کا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ آیا، روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے سے آواز آئی پھر غازی کو روک، باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار مفصل کرنے لگا ہوں، پوری مجلس کو مفصل کرنے لگا ہوں۔ آل محمد جب بھی لڑے خطبے کی دھار بھی کافی تھی، علی خطبے سے لڑے، نبی نے ساری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، غدیر میں کئی مار دیے۔ کہاں چلا گیا مجمع؟ کہاں چلے گئے وہ بندے جو بھی بول رہے تھے؟ رسول نہ خیبر میں لڑے، نہ خندق میں لڑے، رسول کسی جنگ میں لڑے ہی نہیں، ایک ہی بار لڑے غدیر میں، خطبے کی دھار سے 1.25 لاکھ زندہ بیٹھا تھا، ایسا لڑے ایسا لڑے ایسا لڑے، اتنے مر گئے کہ صرف 11 باقی بچ گئے۔ شان ہے، یہ بریک ہو کے چلتا ہے، یہ بریک ہو کے، بسم اللہ، علی حسین عقیدت قبول فرمائے، علی کی ولایت شان ہے۔ یہ بریک پیستا ہے۔ مولویوں نے کہا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک پل ہوگا جس پل سے مخلوق کو گزارا جائے گا جو بال سے زیادہ بریک ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مولوی نے آج تک کہا کہ یہ کوئی پل ہے، کوئی برج ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، جہاں سے بندوں کو گزارا جائے گا۔ میرے امام سے ایک بندے نے صادق سے آگے پوچھا، مولا یہ کون سا پل ہے جس سے اللہ مخلوق کو گزارے گا؟ فرمایا پل صراط سے مراد ہے ہمارے داد علی کی ولایت۔ اس نے کہا مولا اگر یہ تیرے داد علی کی ولایت ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ آپ مشتاق شاہ جی میں نے آپ کے علاقے میں دیکھنا ہے کہ دعا کہاں سے نکلنے لگی ہے اور دھواں کہاں سے نکلنے لگا ہے۔ اس نے کہا یہ تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ امام صادق مسکرا کے کہا جی تلوار صرف بدن کاٹتی ہے، ہماری ولایت منکر کا شجرہ نصب ہے، ہماری ولایت منکر کا شجرہ نصب کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ آگ سے زیادہ گرم کیوں ہے؟ آگ سے زیادہ گرم ہے۔ امام نے فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے، ہماری ولایت منکر کی روح جلاتی ہے۔ اس نے کہا مولا بال سے زیادہ بری کیوں ہے؟ فرمایا ہماری ولایت پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا بریک بال پہ چلنا۔ آل محمد خطبے کی دھار سے لڑتے، ایک خطبہ پڑھ دیا میں نے سخی کا حکم تھا، اب ایک خطبہ پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹی، وہ بھی فضائل میں پڑھنے لگا۔ مجلس کا عنوان، مجلس کا ٹائٹل، مجلس کا سرنامہ ہی ام المصائب ہے، تو میں بی بی فضائل میں پڑھنے لگا، شہزادی فضائل میں پڑھنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ علی کی بیٹی کون تھی، انہوں نے سمجھا کہ مستور تھی جو کربلا میں گئی تھی، نا 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 نبیوں کی ناصرہ تھی جو کربلا میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ علی کی بیٹی کے راز پڑھے جائیں عقلیں پڑھ جائیں۔ اب میں بالکل مجمع
یوں چھانے لگا ہوں، گنتی کے بندے رہتے ہیں مجھے قبول ہے، کیونکہ میں شہزادی پڑھنے لگا ہوں، مخدوم عالمیان پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا قانون ہے کہ امام کو ہمیشہ امام اٹھاتا ہے، حجت کو ہمیشہ حجت اٹھاتا ہے۔ فتح مکہ پہ رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا اور علی کو کھڑا کیا۔ یہاں بھی مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، ترجمہ یہ کیا ہے کہ رسول نے پوچھا کہ علی کہاں پہنچا؟ فرمایا کہ پاؤں آپ کی مہر پہ ہیں اور ہاتھ عرش پہ ہیں۔ وہ کون سا عرش تھا جو علی سے اوپر تھا؟ وہ کون سا عرش تھا جو علی سے اوپر تھا؟ اگر حقیقی جملہ پڑھوں تو پھر مجھے سکر داد دے گا۔ علی نے فرمایا پاؤں نبوت میں ہیں، ہاتھ توحید پہ ہے۔ نبوت میں ہیں، ہاں توحید میں، ادھر محمد رسول اللہ سے جڑا تھا، ادھر لا الہ الا اللہ سے جڑا تھا، بندے چپ ہو گئے۔ اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی ولی اللہ تھا۔ توحید سے ایسے کوئی ملا ہی نہیں تھا جیسے میرا شہنشاہ علی مل گیا۔ ادھر جبریل نے آگے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا نے آیت بھیجی ہے کہ اپنی امت کو کہہ دے فاعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ امیر المومنین نے کوفے میں کہا تھا انا حبل المتین، وہ توحید کی رسی ہم جو مخلوق کو خالق سے لائے، وہ ہم۔ شہزادی پہنچی ہم ان کے دربار میں فضائل پڑھنے لگا۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ حجت کو حجت اٹھاتی ہے۔ فتح مکہ میں رسول نے علی کو اٹھا۔ اللہ جانے کون تھی یہ میری مخدومہ، کون تھی یہ میری عالیہ، اس نے جو شام غریبہ سجاد اٹھایا ہے وہ میں فضائل پڑھا، وہ بھتیجا سمجھ کے نہیں اٹھایا۔ اللہ جانے کون سا اختیار تھا زینب کے پاس جس کے ساتھ اس نے امامت کو اٹھا لیا، امامت کے فضل کو اٹھایا۔ شہزادی ملاؤن کے دربار میں پہنچی، جب یہ دربار میں پہنچی تو ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، یوں کرسیاں لگی ہوئی تھی اور یہ کتا تخت کی اونچائی میں بیٹھا تھا، اور تخت کی اونچائی میں بیٹھ کے ایک سفیر اٹھا، اس نے اس پہ سے سوال کیا، اس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ یہ کمینہ اس سفیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے کا اس لیے قتل کیا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا۔ 3 بار اس نے کہا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ علی کی بیٹی کڑیوں سے، شہزادی نے زنجیروں سے سر اٹھایا، شہزادی نے دوسرے والے میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب جملہ یاد رکھیے گا، اس نے کہا تھا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا، پھر میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی کر، میں ایسے نہیں کروں گی، تیرے دربار میں ہیں بڑے بڑے روشن دان، ان سے آ رہا ہے ہوا کا شور، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مضمون عام مجمع میں پڑھنے والا نہیں، مجھے سجاد بھائی کا حکم آیا تھا کہ مخدومہ پڑھنا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جہاں میرا ساتھ چھوڑ دو گے وہاں میں خطبہ چھوڑ دوں گا۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا، یہ ہوا روک۔ یہ کمینہ کہہ کا مار کے کہنے لگا یہ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا کہاں گیا تیرا اختیار؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میرے حسین تیرے اختیار کو مارا، دکھائی اختیار ہمارا اس علی کی بیٹی میرے بس میں۔ بی بی کہا چل پھر سو، تیرے دربار میں ہیں اونٹ کھڑے، ان کے گلے میں ہے گھنٹی، یہ گھنٹیوں کا شور ہو، اس کے چہرے پہ موت کی سردی ہے۔ کہہ رہا یہ کیسے ہو؟ پھر یہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہے تو چل ایک کام اور کر، تیرے دربار میں گھوڑوں پہ سپاہی بیٹھے،
घोड़ा बार बार अपने पाँव उठा और जमीन पर रखा, इनके टापों का शोर आ रहा, थोड़ी देर के लिए घोड़ों के टापों का शोर हो। ये देखें अली की बेटी कभी कहती है हवा रोक, कभी कहती है ऊँटों के गले की घंटियां रोक, कभी कहती है कि घोड़ों के टापों को रोक। ये मैं कैसे रोक सकता हूँ? शहजादी देखे कभी तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं है। ना हवा रुक रही है, ना हवा रुक रही है, ना ऊँटों के गलों में घंटियां रुक रही हैं, ना घोड़ों के टापों का शोर रुक रहा है। यजीद देखने लगा गैर मुल्की सफीर बैठे हैं, दरबार मेरा भरा हुआ है। अली की बेटी बाप भी तेरा ऐसे ही दावे करता था, भाई भी तेरा दावा करता था, लेकिन बता ये सब कुछ मैं कैसे रोक सकता हूँ? इतना कहना 2 कदम अली की बेटी और आगे बढ़ी। बीबी ने सज्जाद को 1 कदम पीछे हटाया। इमामत से आगे आ गई है मेरी मखदूमा, इमामत से आ गई है मुहाफिजा इमामत। बीबी कहती अब हम तुझे अपना इख्तियार दिखाते। बीबी ने कहा खामोश हो जा, इतना कहना था। यह हवा वही की वही रुक गई। जिस घोड़े ने पांव उठा था उसने जमीन पर नहीं रखा, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी उसकी वापस नहीं आई, जिस सिपाही की आंख खुली थी उसकी बंद नहीं हुई, जिसका हाथ उठा था उसका नीचे नहीं हुआ। जब पूरा दरबार पत्थर का हो गया, बीबी ने यजीद की तरफ देखा, यजीद के बदन पे मौत का लर्जा तारी हुआ। उसका अली की बेटी ये क्या कर दिया तूने दरबार को? पूरा दरबार पत्थर का हो गया, इनके बन से रूहें निकल गई। बीबी ने हाथ का इशारा किया, इसकी नापाक रूह उसके बदन में वापस आई। बीबी ने कहा अब बता, कहती तू है या हम? कहती तू है। अब बता, कहती तू है या हम है? जलाल में अली की बेटी, लहजा अली वाला था। अली के लहजे में देख के बीबी कहती हम तेरे पाबंद नहीं, हम अमर इलाही के पाबंद। अभी बोल रही थी अली की बेटी, या हुसैन की नेज़े से आंखें बंद हुई। हुसैन की बंद होती हुई आंखें देखी, बीबी रो के कहती आंखें खोल, तुझे बचाने तो मैं बोल रही हूं। हो गई हाज़री, हो गई तबाही का इस्लाम, हो गया आपके चेहरों की ज़ियादत हो गई। फज़ाइल इसलिए रोका, जितनी देर हो सके उतनी देर अली की बेटी को रोए। मुहर्रम करीब है, मैं दुआ कर रहा हूँ चीखों वाली आवाज में, मेरे मौला अगर हम में से किसी की जिंदगी के दिन खत्म हो गए, तुझे ज़ैनब के शाम जाने का वास्ता, हमारी जिंदगी के दिन इतने बढ़ा देना हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सके। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन के मातम से प्यार है। हम हर चीज के बगैर रह सकते हैं, हम गरीब के मातम के बगैर नहीं रह सकते। पूरा साल सुनोगे अली की बेटी का उजड़ना। मजलिस का उन्वान है मखदूमा, उम्मुल मुसाइब, मुसीबतों की मां। ये मदीने से चली तो बतूल थी, ये मक्के आई तो जानशीन रसूल बन गई, ये करबला में 8 दिन हसन बनी रही, ये शाम गरीबा की एक रात अब्बास बन गई, फिर करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 9 बार यजीद के दरबार में बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई। ये मदीना से रिहा होके फिर शाम से मदीने आई, मदीना से कैद होके फिर शाम गई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी में जाके रो के कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। 2 दर्द पढ़ने जी, एक पढ़ने लगा हूं अली की बेटी का मदीने से जाना, फिर फौरन पढ़ूंगा अली की बेटी का मदीने आना। ये रवानगी के दिन है, ऊंटों पे सामान रखा जा चुका, दरवाजों को ताला लग गया, कब्र मोहम्मद उदास हो गई। हुसैन की आवाज़ गाजी, साउंड वाला भाई अगर आवाज बेहतर कर सके तो करना। अब्बास की आवाज है जी मौला, अब्बास हर कोई आ गया, अब्बास रो गया था हर कोई नहीं आया।
عباس کون رہ گیا؟ عباس رو کہتے علی کی بیٹی نہیں آئی۔ حسین کہتے قافلہ روک میں شہزادی کو لینے کے لیے چلتا ہوں۔ حسین چلے عالیہ کے حجرے کے باہر آگے، جیسے رسول زہرا کے دروازے پہ آ کے اجازت مانگتے تھے ویسے حسین نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادر الرسالہ، علی کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام۔ میں بی بی کا مدینے سے نکلنا پڑنے لگا ہوں، ماتم کی تیاری کرنا، بی بی کی آواز آئی علیکہ السلام یا اخی، اے میرا بھائی حسین تجھ پہ میرا سلام۔ حسین کی پردے کے باعث سے آواز آئی عالیہ اگر تو کہے تو چلیں، بی بی کی رو کی آواز آئی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ باہر آنے کا نام آنا تھا، حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، رو کہتے میں مر جاتا تجھے باہر نہ آنے دیتا، مجبوری بن گئی ہے، دین آنے کا بچانا ہے، ولایت بابے کی بچانی ہے، عالیہ تجھے گھر سے باہر آنا پڑے گا، بی بی میری مدد کرنا میں جملہ سمجھا سکوں۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین تو نہ رو، میں گھر سے باہر آتی ہوں۔ بی بی نے اپنے کمرے کا اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی علی کی بیٹی۔ بی بی نے اپنا پہلا قدم آیت نکالا، اکبر دوڑ کے آیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا دوسرا قدم حجرے سے باہر نکالا، اور محمد نے اپنے سروں سے چھوٹے چھوٹے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا غازی تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہا آل حجاب آل حجاب آل حجاب، پرواز بند کرو، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، محمد کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، ابھی زہرا کی حویلی کا دروازہ نہیں آیا، یا زینب کی آواز آئی حسین کتنا چلنا ہے، حسین میں تھک گئی ہوں، حسین رو کے دے ابھی تھک گئی، ابھی 72 بازار 144 گلیاں، زینب تو ابھی تھک گئی، زینب ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی، روتی ہوئی اٹھی، رو کے حسین کے گلے میں باہر ڈالے، رو کے دی تو نہ رو، تو نہ رو، میں نہیں تھکی، مجھے بتا کتنا چلنا ہے۔ حسین ابھی ماں کا دروازہ نہیں ہے، حسین کتنا چلنا ہے۔ حسین کی آواز ہے شہزادی تیری اونٹنی دروازے کے باہر بیٹھی ہے۔ علی کی بیٹی چلتی چلتی اپنی سواری کے قریب آئی، سواری کے قریب آنا تھا، شہزادی رک گئی، آباد وقت پڑھ رہا ہوں، آباد وقت، شہزادی رک گئی، میری عالیہ کو رکنا تھا، جلدی سے غازی آگے بڑھا، غازی نے دونوں گھٹنے زمین پر جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھا، عباس نے ایسے ہاتھ، علی کی بیٹی نے پردے سے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہ تیرے بازیوں کی خیر ہو، آج تو سوار نہ کرا۔ اتنا کہنا تھا کہ جسے برکے میں پالا تھا وہ اکبر دوڑ کے آیا، روکے گا میرا دعوت تو کوئی نہیں، اگر اجازت دے دو آج بیٹا بن کے میں سوار کراؤں۔ اکبر کی داڑھی چوم کر دے تیری جوانی سلامت رہے، آج تو بھی سوار نہ کروا۔ قاسم رو کے آگے بڑا بڑھ کے کہا بھتیجا بن کے نہیں حسن بن کے آیا ہوں، اگر تو کہے تو تجھے میں سوار کرواؤں۔ آواز آئی تیرے سہرے سلامت رہے، آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ اور محمد آگے آگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے، رو کہتے ہیں تو ہم اکبر کا صدقہ، اگر اجازت دے تو بیٹے بن کے ہم سوار کروائے۔ فرمایا او محمد تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ حسین رو کے کہتا زینب تو یہ تو نہیں چاہتی کہ تجھے حسین سوار کروائے؟ حسین کی داڑھی چوم کے کہتی آج وہ کروائے جس نے مدینے آ کے اتارنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہر کوئی ہٹ رہا تھا، سجاد کی آواز آئی رستہ دو، میں پھپھی کو سوار کرو اور میں نے شام تیرے ساتھ آدم کا جنونے کے لیے آیا۔ اجازت دے میں سوار کرتا مجھے بھائی نے کہا شام کا بازار جگر پھٹ جائے میں شام کروں، میں غیر سید ہوں، میں امتی ہوں، مجھ سے آج تک شام کا بازار پڑا ہی نہیں جاتا۔ مولا سجاد سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے میں اس وقت میرا جگر پھٹ گیا تھا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو آسان تھا شام کا وقت؟ شام کا بازار سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں،
جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کی آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا۔ یہ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ، کسی ذاکر نے تمہیں سنایا ہی نہیں کہ شام سے کیسے گزری تھی۔ ایک اشارہ کر دوں، میں بازار پڑھوں گا، مجھے حسین کی ماں کی قسم، یا میں مر جاؤں گا یا یہاں مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھیں گے۔ تم نے ماتم ہی کرنا ہے نا، رونا ہی نا، تو تمہارے رونے کے لیے صرف ایک جملہ پڑھ دوں، علی کی بیٹیاں گزر گئی تھی شام سے، 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا، اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے، اس نے خون کی سطریں لکھی دیکھی، اس نے ایک دکاندار سے کہا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو ذبح نہیں کرتے۔ اس نے کہا تیرے شہر کی ہر دیوار پہ لہو کے چھینٹے کون سے ہیں؟ دکاندار جلدی سے اترا، اس کے منہ پہ ہاتھ کا دوبارہ نہ بولنا، یا میں مر جاؤں گا یا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا یہ لہو کے چھینٹے کس کے ہیں؟ اس نے کہا 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں، ان کتوں نے انہیں اتنا مارا ہے کہ شام کی دیواریں سید زادیوں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، نہیں پڑھوں گا میں، شام پڑھ ہی نہیں سکتا، شام کا بازار سنا ہی نہیں جا سکتا، کیسے گزری نہیں پڑھتا۔ معافی، بار بار مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو پھر ایک جملہ اور سن لو۔ تمہیں ذاکر یہ بتاتے ہیں شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، میں غلط پڑھوں قاضی مجھے ممبر سے نہ اترنے دے، میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے، شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے۔ جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتا میں بازار شام عبور کر کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یا سیدہ دھرکنی، نہیں پڑھا جائے گا شام، نہیں پڑھا جائے گا علی کی بیٹی کا گزرنا، نہیں پڑھا جائے گا زینب کا گزرنا۔ پانی پلاؤ زبان کو، اس جوان کو پانی پلاؤ، اس نے زینب کا گزرنا سنا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ 4 مادمی اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے، اس کو ہوا بھی دیں گے، اسے پانی بھی پلائیں گے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، شام کے بازار میں سجاد بار بار گرتا، زینب رو کے کہتی آنکھیں کھول، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سجاد مجھے شرابیوں میں چلتا دے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجلس بتا رہی ہے کہ علی کی بیٹی آ گئی پرسہ لینے کے لیے، سیدہ آ گئی پرسہ لینے کے لیے۔ میں نے نہیں پڑھنا تھا شام کا بازار، میں نے منت
مجھے دے دو، میں علی کی بیٹی کا مدینے آنا سنا. بہنیں ہیں گھر میں، یا آدمی کو باہر لے جاؤ یا تھوڑی دیر سے رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیں اکبر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. بچائے گی سے اکبر کی ماں، یہ گھر جائے گا، اس کی بہنوں نے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا، اس کی بیٹیاں اس کے لیے دودھ لے کے آ جائیں گی. شام کے بازار میں سجاد رو کے کہتے تھا پاک میری گردن پہ ہاتھ رکھ دے، مجھ سے اب تازیانے برداشت نہیں ہو رہے. بس 2 منٹ علی کی بیٹی مدینے آ گئی. مدینے آئی علی کی بیٹی، سامنے قبر تھی رسول کی. بی بی قبر رسول پہ گئی. قبر رسول پہ علی کی بیٹی کا جانا تھا. بہار الانوار کی 4تھی جلد میں علامہ مجلسی نے نوحہ لکھا ہے. میں عالیہ کا نوحہ سنانے لگا ہوں. بی بی زینب قید نبھا کے واپس مدینے آئی. قبر رسول پہ کھڑے ہو کے 4 سطریں پڑھی بابا مشتاق شاہ جی. 4تھی سطر پہ مدینہ ہل گیا، قبر محمد پھٹ گئی. میں دیکھوں گا 4تھی سطر سکھر کیسے برداشت کرے گا. بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا نانا، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا چادر بنا کے قبر محمد پہ ڈالا. رو کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا. قبر محمد ہل گئی. آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. رو کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹے. حوصلہ، 1 منٹ اور پڑھنا ہے. نانا تیری زینب نے تجھے اپنے زخم نہیں بتائے. 1 منٹ مانگا میں نے، 1 منٹ. جس نے ماتم بھی کیا وہ ہاتھ پیارا نہ کرنا. اس کے بعد میں پڑھوں گا نہیں. 1 منٹ بعد ممبر سونے لگا. قبر محمد پہ کھڑی ہو کے نانا نانا میں نے تجھے ابھی اپنے زخم دکھائے. قبر محمد سے آواز آئی نہ زینب، زینب نہ، زینب مجھے اپنے درد نہ بتانا. گٹھڑی اٹھائی. اچھا نانا اللہ کے حوالے. حسن کی قبر پہ نظر پڑی. رو کہتی حسن میں تجھے اپنے درد بتاؤں. حضر کی آواز آئی نہ زینب، میرے تو کفن میں ابھی بھی لہو ہے، زینب مجھے درد نہ بتانا. سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی. گٹھڑی رکھ کے کہتی ماں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہے، تو میرے درد سن لے. اب 1 منٹ کا میں بیان پڑھنے لگا ہوں جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے. زہرا کی آواز آئی زینب مجھے درد سنا ہے. اماں تو برداشت کر لے گی؟ ہاں زینب میں برداشت کر لوں گی. رو کہتی اماں تجھے یاد ہے 28 رجب کو میں تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے، میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کہتی اماں اٹھ قبر سے، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی، وہ دیکھ تیرا باکر بھی لے آئی. اماں نام میرا اون آیا ہے، اماں نام میرا محمد آیا ہے، اماں میری نسل کربلا میں قتل ہو گئی. آواز آئی زینب تیرا شکریہ. رو کہتی اماں شکریہ نہ کر، پہلے مجھ سے سن تو صحیح، میں نے تیرا سجاد بچانے کے لیے دیا کیا ہے. آواز آئی زینب کیا دیا؟ سید 1 منٹ کے لیے مجھے معاف کرنا. بی بی زینب کی آواز آئی اماں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا. اماں میں جلتے ہوئے